بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لہو الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب انسانوں کو دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے لمبی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں جتنا بھی زندہ رہے ہیں، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان دنیا میں جتنا زندہ رہے، جتنا جیتا رہے، اس نے آخر آگے چلے جانا ہے۔ آج تک کائنات میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے، امر ہو، کبھی اس نے مرنا نہ ہو۔ قرآن کریم نے اسی لیے یہ اصول بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان تو انسان، یہ جو فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو بتایا جاتا ہے، یہ بھی مر جائیں گے۔ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا ایک اللہ کی ذات کے علاوہ۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے ختم ہونا ہے، اللہ نے باقی رہنا ہے، اللہ کے نام نے باقی رہنا ہے۔ اللہ نے باقی رہنا ہے، اللہ کے نام نے باقی رہنا ہے۔ بات یہ ہے کہ بڑے کے ساتھ انسان کی جب دوستی ہوتی ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ کوئی انسان وزیر اعظم کا بھی چپڑاسی ہونا تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ ہے کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں وزیر اعظم کے کچن میں کام کرتا ہوں۔ کوئی صدر نہ ہو، صدر کے جوتے پالش کرتا تو وہ بھی اگر اس سے بات کر لے تو وہ بھی کہتا ہے پتہ ہے کہ میں صدر کے ہاں ملازم ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، حیثیت اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ منسوب ہوتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہو، اگر وہ بیٹھ جائے کسی چور چمار کے ساتھ، سب لوگ کیا بولیں گے کہ یار دیکھو اس آدمی کو، یہ اتنا بڑا ہو کر کے ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ رہا ہے۔ تو انسان کا اپنا کوئی تعارف نہیں ہے، انسان کا تعارف ہے اس کے عمل سے، انسان کا تعارف ہے اس کے کردار سے، انسان کا تعارف ہے اس کے نسب سے۔ یہ جو اللہ والے صدا لگاتے ہیں کہ بھئی اللہ اللہ کرتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہ دنیا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ایک بلبلے سے بنایا۔ بلبلے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک بلبلہ ناپائیدار ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا ناپائیدار۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ناپائیدار۔ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے کس نے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک اللہ کی ذات باقی رہتی ہے، باقی سب نے ختم ہونا ہے۔ اب اللہ کی ذات باقی رہتی ہے، انسان نے ختم ہونا ہے، تو انسان اپنا نسب جوڑے، اپنا تعلق جوڑے، اپنا رشتہ جوڑے اللہ کے ساتھ۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جسم گلے گا، سڑے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس جسم نے باقی نہیں رہنا ہے۔ ہم ہزار جتن کریں، ہزار کوشش کر لیں، لاکھ کوشش کر لیں اس جسم کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، ہم زندگی کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے ختم ہونا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، ختم ہو گئے۔ 250 سال تک صرف حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ ہم لوگوں میں سے کوئی اگر 100 سال بھی زندہ رہے نا تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے ارے ہم نے بڑی عمر پائی، بلکہ 80-90 سال کا بھی عمر کا بندہ ہوگا نا تو وہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرے گا کہ دیکھو میں 90 سال میں چل رہا ہوں اور میں اپنے پیروں سے چل پھر رہا ہوں، اپنے کام سارے خود کر۔ جنہوں نے 950 سال دعوت کی زندگی گزاری ہوگی، اس نے کتنی لمبی زندگی پائی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 110 سال تک زندہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں، مال میں، زندگی میں برکت کی دعا کی تھی، اولاد میں برکت کی دعا کی تھی۔ آخر کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے کہ ارے بھائی حضور کے دعا کی برکت سے اتنی زندگی پائی، اتنی زندگی پائی، اب اس زندگی سے تھک گئی ہوں۔
ابھی زندگی سے تھک گیا، آپ بلا لے تو بہتر ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو نام سنتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ان پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ پڑھتے ہیں، حضور کی حدیثیں سنتے ہیں، سن کر کے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک دلی محبت ہوتی ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کر لے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔ سلمان رشدی پہ حملہ کر کے ایک جوان نے اس کو واصل جہنم پہنچانے کی کوشش کری تو دل باغ باغ ہو گیا۔ کیوں؟ ہماری دل کی محبت ہے حضور سے۔ اتنے 1400 سال گزرنے کے باوجود ہمارے حضور کے ساتھ اتنی محبت ہے تو ہم کیا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں جن صحابہ نے جہالت سے اسلام پایا، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت میں رہے، شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، حضور کی خدمت کی، اور حضور کے ہاتھوں، حضور کی زبانی اپنی ترقی دیکھ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، فرمایا کرتے تھے کہ عمر، ایک زمانہ وہ تھا جو تیرا باپ خطاب تجھے ڈانٹا کرتا تھا، کہتا تھا کہہ رہے تو کسی کام کا نہیں، بیکار ہے، تجھ سے اونٹ نہیں سنبھلتے۔ آج اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی مملکت تیرے ہاتھ میں دی ہے اور اسلامی بھاگ دوڑ تیرے ہاتھ میں چل۔ تو جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا، صبح و شام حضور کی زیارت کی، ان کے ہدایت پہ عمل کرنے سے ترقی پائی، ان صحابہ نے حضور سے کتنی محبت کی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک صحابی زخمی ہے، جاں بلغ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں میں چل رہے ہیں، اتنے میں ذرا سا ان کو ہوش تھا، گھسٹتے گھسٹتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے اور سر رکھ کر کے جان دی، تیرے معراج کے تو عرش بری پہ پہنچا، میرے معراج کے میں تیرے قدم پہ پہنچا۔ ان کے لیے یہی معراج تھا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دیتے، حضور کو انتقال ہونے دیتے، حضور کو اپنے بیچ میں سے جانے دیتے؟ کبھی۔ ہم میں سے ہر انسان اگر اس وقت حضور زندہ ہو تو اپنی جان پہ کھیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، وہ عمر پوری ہو گئی، پوری ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اسی طرح سے دوستو، جیسے پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم میں سے ہر انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ ہمارا کوئی نام و نشان اس دنیا میں نہیں تھا۔ 100 سال پہلے آپ جائیے، ہم میں سے کوئی کسی کو کوئی نہیں جانتا تھا، نام و نشان نہیں تھا، کوئی مولی تھا، کوئی گاجر تھا، کوئی گندم تھا، کوئی جو تھا، کس حالت میں تھا پتہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یاد رکھیے 100 سال تو بڑی بات ہے، 50 سال بڑی بات ہے، 10-15 سال کے بعد بھی کوئی یاد کرنے والا بچے تو غنیمت ہے۔ میں عبرت کے لیے کبھی کبھار پوچھتا ہوں، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے دادا کے نام کا نہیں پتا، دادا کی قبر کا نہیں پتا، دادی کی قبر کا نہیں پتا، دادی کے نام کا نہیں پتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس انسان کو دادا کا پتہ نہیں ہے، قبر کا نہیں پتا، وہ خاک دعا کرے۔ تو دوستو، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نسبت ہے نا، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد کر لینے کے بعد اللہ کے ساتھ جو نسبت قائم ہوتی ہے، یہ نسبت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ پہ زوال نہیں آتا، اللہ کے نام پہ زوال نہیں آتا، اللہ کا نام زندہ رہتا ہے۔ ہائے ہائے، ہرگز نہ میرا داں کے دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نہ میرا داں کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ما۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھو، جس کا دل اللہ کی محبت میں زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرتا ہے، اس کا نام دنیا کے جریدے پہ لکھا ہوا ثابت ہوتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا نظر ہے۔ سورہ کوثر کی آپ تھوڑی سی وہ ڈیٹیل پڑھ لیں تو اس کے متعلق آتا ہے کہ مشرکین مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ چڑ گئے، تنگ ہو گئے،
کہنے لگے یار چھوڑ دو، ان کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کا انتقال ہوگا تو بعد میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبیدہ خاطر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر نازل فرما دی، انا انزلناہ کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ کوثر کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ نے قرآن دیا، قرآن کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن ختم کرنے تک حضور کا نام پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ وما محمد الا رسول ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، آخری انسان جب تک اس دنیا میں رہے گا، آقا کا نام زندہ۔ پہلے بھی غالباً عرض کر چکا ہوں، میں کسی جگہ میں نے پڑھا، اس دنیا میں اللہ نے نظام الاوقات ایسا بنایا ہے، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہماری جسم میں جو خون ہے نا، یہ خون پورے جسم میں چلتا ہے، جہاں پہ خون نہیں پہنچا جسم کا وہ حصہ مر جاتا ہے۔ ہماری روح ہمارے جسم کے رگ و پے میں سرایت کی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ روح نہیں ہوئی وہاں پر وہ جسم کا حصہ مردہ۔ پوری کائنات کی زندگی اور کائنات کی روح اللہ اور اللہ کے بعد حضور کا نام۔ جب تک اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا نام کائنات میں چلتا رہے گا، کائنات زندہ ہوگا۔ ایک بات عرض کر دوں، یہ ساری دنیا کے کافر اپنی ٹیکنالوجی سے اس دنیا کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے۔ ان سب کی کوشش کس چیز میں ہے کہ یہ کائنات کسی طرح سے قیامت آ کے ختم ہو جائے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سب کے سب تو اپنی زندگی کے لیے اسباب بنا رہے ہیں۔ دیکھو ڈاکٹروں نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی مشینیں انگریزوں نے ایجاد کی ہے، کافروں نے ایجاد کی ہے۔ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سارے کافروں کی کوشش یہ ہے کہ اس دنیا میں مسلمان نہ رہے، اللہ کا نام نہ۔ آپ اگر تفصیل میں جائیں گے، تحقیق کریں گے، آپ کو یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح نظر آئے گی۔ پوری کفار کی ملت، یہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، نصرانی ہوں، یہودی ہوں، سب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان نہ رہے، اللہ کا نام نہ۔ اور جس دن اللہ کا نام مٹا دنیا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ۔ جب تک دنیا میں اللہ اللہ رہے گا، اللہ کا نام رہے گا، تو دنیا مٹے گی نہیں، اور جس دن اللہ کا نام دنیا سے ختم ہو، اس دن دنیا ختم ہو۔ تو ساری دنیا میں نظام الاوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جائے، اذان شروع نہ ہوتی ہو۔ آپ یہ ملیشیا اور انڈونیشیا سے شروع کریں، چائنا کے اور یہاں تک کہ روس کے آخری بارڈر، آخری جو ملک ہے، ناروے ہے، سویڈش ہے، ان ممالک تک جائیں، آخری جگہ پر بھی جہاں پر انسانوں کی آبادی ہے تو کوئی آپ کو مسجد ضرور ملے۔ اور اللہ نے اذانوں کا نظام الاوقات ایسا بنایا ہے، یہاں دن ہے، امریکہ میں رات ہے، یہاں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ملک کے اندر مغرب کی نماز چل رہی ہے، کسی میں عشاء، یہاں پر فجر ختم ہو گئی، وہاں پر کیا نام ہے دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں جس طرح سے زنجیر کی کڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے مشرق مغرب جنوب شمال میں اللہ کے نام کی یہ زنجیر ایسے گھوم رہی ہوتی ہے کہ ادھر سے اذان ختم، دوسری جگہ اللہ اکبر شروع۔ ساری دنیا میں اللہ کا نام ایسا چل رہا ہے۔ اور ہم جو انسان ہیں نا، اس انسان کو کہتے ہیں عالم اصغر۔ ساری دنیا کی روح اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ اللہ جب تک کائنات میں چلتا رہے گا، دنیا قائم رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کچھ اللہ والے بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساعت غافل ساعت کفر، انسان کی جو غفلت کا لمحہ گزرتا ہے نا، کہتے ہیں یہ کفر کا لمحہ،
کائنات کے اندر سے اللہ کا نام ختم، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سمیٹ دے گا، اس دنیا کو ملیامیٹ کر دیں گے۔ جس طرح سے ہم لوگ بھینس پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں دودھ دینے کے لیے، آپ کسی بھی بھاڑے والے سے بات کر لیں، جب تک بھینس دودھ دے رہی ہوتی ہے تو اس کو پالتے رہتے ہیں، جہاں اس نے دودھ دینا بند کر دیا کہتے ہیں کٹو میں دے دو۔ کس میں دے دو؟ کٹو میں دے دو، قصائی کے حوالے کر دو، بھینس کو کاٹ کے ختم کر دو۔ بھائی کیوں کاٹ رہے ہو؟ اس نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا، روزانہ 2 ٹائم 4 کلو اس نے دودھ دیا۔ کہتے نہیں اب ہماری کام کا نہیں رہی، گائے جب تک دودھ دیتی رہی ہے اس کو پالتے رہیں گے، اور جیسے اس نے دودھ بند کر دیا یا تو اس کو آگے بیچ دیں گے، کٹو میں دے دو یا کسی اور کو دے دو، وہ اس کو گمن کرے، دوبارہ وہ بچہ دینے کے قابل ہو جائے، پھر لے لیں گے، دیکھیں گے۔ اب اس کو ہم پالیں گے؟ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے لیے بنایا ہے۔ جب تک اللہ کا نام چلتا رہے گا کائنات چلتی رہے گی، جب کائنات میں اللہ کا نام نہیں رہے گا اللہ اس بستر کو لپیٹ دے گا، یہ سارے کا سارا سسٹم ختم ہو جائے، پھر یہ دنیا زندہ نہیں رہے گی۔ یہاں دنیا کی زندگی کا دار و مدار اللہ کی یاد پہ ہے، اللہ کے نام پہ ہے۔ اب ہم یہ تو مان لیں کہ بھئی ساری کائنات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قائم ہے، اور ہم اپنے جسم کے اندر 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کا نام نہ لیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو ساعت غفلت ساعت کفر، جو ساعت غفلت میں گزرتا ہے وہ کفر میں گزرتا ہے، اور اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دور کی نظر دی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ والوں نے تجربہ کیا، محنت کی، مشقت کی، کہا کہ زبان سے انسان گالیاں بھی بکتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، ضرورت کی چیزیں، تو زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف نہیں رہ سکتی، اس لیے جسم کے ان حصوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، زبان کچھ بھی بولے وہ حصے چلتے اللہ کی یاد۔ تو دل سے ذکر کرنے کے لیے اور مختلف جو مقامات ہیں ان سے ذکر کرنے کا بولتے ہیں، اس لیے تاکہ زبان اگر غافل بھی رہے نا تو انسان کا ذکر چلتا رہے، انسان کا جسم زندہ رہے۔ دنیا کے اندر لوہا ہے، اسٹیل ہے، اپنا کیا کہنا چاہیے، فاسفورس ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسمانی غذا دوا کی ضرورت اسی مٹی کے اندر رکھی۔ ہم کپڑے جو بناتے ہیں، آپ ذرا سے ڈیٹیل میں جائیں گے، یہ جتنے کپڑے بنتے ہیں نا اس کے اندر بھی زمین کے ذرات شامل ہیں۔ ہم جتنی غذائیں کھاتے ہیں تو اس کے اندر زمین کے ذرات موجود ہیں، ہم جتنی دوائیاں کھاتے ہیں ان تمام دوائیوں کے اندر بھی زمین کے ذرات شامل ہیں۔ اللہ نے انسان کو زمین سے بنایا، انسان کی ساری ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پوری کی، اور روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اوپر سے۔ جسم کو ہم صحت مند اور توانا بنا سکتے ہیں یہاں کی غذا کو کھا کر، یہاں کی دوا کو کھا کر۔ روح آپ جتنا بھی کھا لیں روح کو طاقت نہیں ملے گی۔ جتنے کافر ہیں ان کی روح بڑی بیمار ہوتی ہے، سب سے بڑی بیماری کفر ہے، اور جتنے اللہ والے ہیں، جتنے پیغمبر ہیں روحانی حساب سے سب سے زیادہ وہ مضبوط روح والے ہوتے ہیں، طاقتور روح والے ہوتے ہیں۔ طاقتور روح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والے آنے والی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ارے بھائی اس طرح نہیں کرو بڑا نقصان ہوگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو غیب کی بتائیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کے اندر وہ طاقت رکھ دیتے ہیں جس طاقت سے وہ ظاہری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے پر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھ کے بندے کو منع کر یہ غیب کا علم نہیں۔ حضرت طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تقریباً 12 جلدوں میں خطبات حکیم الاسلام کے نام سے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً پہلے بھی میں نے سنایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جب زندہ تھے تو رات کو سماع کی مجلس ہو رہی تھی، تو کسی نے
کچھ شعر چھیڑا جس پہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اٹھ کے ناچنے لگے۔ ایک دوسرے اللہ والے تھے، عالم تھے، ضیاء الدین صاحب، وہ پولیس محکمے میں ہوتے تھے، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، تو پکڑ کے ان کو بٹھا دیا۔ کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا بولیں گے کہ اللہ والے ناچتے رہتے ہیں۔ بیٹھ گئے۔ دوسری دفعہ پھر کسی نے مجلس میں شعر سنا دیا تو وہ پھر اٹھ کے ناچنے لگے۔ انہوں نے پھر پکڑ کے بٹھا دیا، کہا کہ بھائی نہیں کرو اس طرح سے، لوگ برا منائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تیسری دفعہ پھر کسی نے شعر پڑھا تو اٹھ کے ناچنے لگے۔ اب کے باہر اٹھے اور ایسے ہاتھ باندھ کے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بیٹھنے کے بعد لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا کہ بھائی اگر یہ غلط کام کر رہے تھے تو تیسری دفعہ کیوں نہیں بٹھایا، اور اگر صحیح کر رہے تھے تو پہلے کیوں بٹھایا۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تم لوگ تو ظاہری دیکھتے ہو۔ کہا کہ پہلی دفعہ جب اٹھے تھے تو ان کی روح پہلے آسمان تک پہنچ گئی تھی، تو وہاں تک ہماری رسائی سے پکڑ کے ان کو بٹھا دیا۔ دوسری دفعہ اٹھے تو ان کی روح 7ویں آسمان تک پہنچی، وہاں تک بھی ہماری رسائی سے پکڑ کے بٹھائی، یہ بھی اللہ والے تھے۔ کہا کہ تیسری دفعہ جب اٹھے تو اس وقت ان کی روح عرش تک پہنچی تھی، تو وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی، اس لیے بیٹھ کھڑے ہو کر کے تماشا ہی دیکھتے۔ تو یہ کیا ہے، ظاہری آنکھ تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتی، پر جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا محتاج نہیں بناتے، ظاہری کانوں سے سننے کا محتاج نہیں بناتے، ظاہری ہاتھ سے پکڑنے کا محتاج نہیں بناتے، ظاہری پیروں سے چلنے کا محتاج نہیں بناتے۔ اس کے لیے کیا ہے، حلال کی پابندی کر لے، حرام اور گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے رب کو یاد کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اپنے علم کے حساب سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو، جب انسان کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتے، یہاں تک کہ اس کو اپنے جسم کا بھی محتاج نہیں بناتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے لیے ہم کچھ وقت نکالیں، دل سے اللہ کو یاد کریں، کثرت سے ذکر کر لیں۔ یہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے تھے اور فارس کے علاقے وہاں پر ساریہ کی فوج اور ان کے دشمن کو دیکھ کر کے کہنے لگے، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، وہاں چلے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے سوا کسی کا اس کو محتاج نہیں کرتا۔ آپ نے بہت سارے اللہ والوں کی دعا سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مختصر الفاظ میں اللہ ہمیں ہمارے جسم کا بھی محتاج نہیں بنا، کسی بندوں کا، مخلوق کا کسی کا محتاج نہیں بنا، جسم بھی تو مخلوق ہے۔ بس اے اللہ ہماری ضروریات اپنی طرف سے پوری کر لے، ہماری حاجات اپنی طرف سے پوری کر لے، ہمارے مشکلات اپنی طرف سے حل کر دے۔ جو انسان من کان للہ کان اللہ لہ، جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب انسان نفلی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، پھر اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر انسان کو اپنی جسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سارے اللہ والے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیا نام ہے، مغرب کی نماز اس میں پڑھتے ہیں، مسجد حرام میں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز بیت المقدس میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو لے زمین کو سمیٹ دیتے، 2 قدم اٹھایا اور پہنچ گئے۔ پشتوں میں ایک شعر ہے رحمان بابا کا، کہتے ہیں کہ ہائے مال دل دے رفتار دے درویشانو، مال دل دے رفتار دے درویشانو پیو قدم کے در عرش پوری رس۔ کہتے ہیں کہ میں نے رفتار درویشوں کا دیکھا کہ ایک قدم اٹھا کر کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی منزل ہوتی ہے۔
جو انسان اللہ کا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر سے ہمیں دیکھنے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جس کی نسبت بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کے لیے سمیٹ دیتے ہیں، ایسے ہتھیلی کی طرح کرتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ اللہ کا انسان بندہ بن جائے نا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ارے بندے بن جا، ارے تو بندے بن جا۔ تو بندہ بننے کا کیا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، حرام سے بچے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اور انسان جتنا اللہ کو یاد کرے گا، یاد کرے گا، یاد کرے گا، یاد کر لینے کے بعد ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ان چیزوں میں اس کو نہیں پھنساتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پاکستان ایک غریب ملک ہے نا، بھیک مانگ مانگ کر کے ہمارے حکمران ملک کو چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ قرض سود پہ لے لے کے چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ لیکن پھر بھی اس غریب محتاج مقروض ملک کا کوئی وزیر اعظم صدر ایسا گزرا ہے جو اپنے کھانے کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہو۔ کیوں بھائی؟ وہ بڑا بن گیا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بھی بڑا بن جاتا ہے، اسے پھر مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اس کو اپنے خزانے سے دے دیتے، اس کو نوازتے ہیں، اس کو دنیا کی ان جھنجھٹوں میں نہیں ڈالتے ہیں، ان پریشانیوں سے اس کو نکالتے ہیں۔ پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر لو، بڑی پریشانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو حل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو کچھ وقت دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو نیک لوگوں کی صحبت، جسے اللہ کو پیار ہوتا ہے نا، اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ورنہ ہم میں سے ہر ایک سے زیادہ مالدار، زیادہ صحت مند، زیادہ خوبصورت، زیادہ لاڈ پیار والے، زیادہ ناز نخرے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت کوئی گانا گا رہا ہوتا ہے، کوئی ہینڈ فری لگا کر کے پتہ نہیں کیا ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس چیز کے اندر مگن ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد، اپنی سوچ، اپنے دھیان کے لیے بلایا تو اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں کا جو پیار ہوتا ہے نا، وہ کوئی اچھی سی چیز پکاتی ہے، بچہ گھر میں نہیں ہوتا ہے نا، اس کو سنبھال کے رکھتی ہے، اور بچہ جیسے گھر میں آتا ہے نا، کہتی ہے کہ بیٹا میں نے یہ پکایا تھا، تمہارا حصہ میں نے بچا کے رکھا۔ اس عید پہ ایک دوست کے گھر گیا تو ان کی بوڑھی اماں کے ہاتھ کے پکے ہوئے کچھ چیزیں تھی، تو وہ لا کر کے اس نے سامنے رکھی۔ کہنے لگے امام صاحب کھانے کو تو ہر چیز ملتی ہے، لیکن اماں کے ہاتھ کا یہ جو بچپن سے ہم کھاتے آ رہے ہیں اس کا ذائقہ مجھے دنیا میں کہیں نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ماں کا پیار ہوتا ہے بچوں کے لیے، اس کے لیے ماں کچھ بھی بناتی ہے نا اپنے حساب سے، وہ اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھتی ہے۔ بچہ آتا ہے بھلے اس میں بہت اچھی اچھی غذائیں کھا کر کے آیا ہو، وہ اپنی پیار اس میں دے رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب بلاتے ہیں، توفیق دیتے ہیں اپنی یاد کے لیے، اپنی فکر کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، یہ اللہ کا پیار ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کو کتنے پیار سے لیں۔ جتنی پیار سے ہم لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ پیار دیں گے، اتنی زیادہ توفیق دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے پیار کو پیار اور اخلاص کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔